يصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جملہ آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل اور حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر اتارے گئے صحیفے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتارے گئے صحیفے، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمائے۔ اور قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے میں 27ویں کی شب لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سے بھی مراد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو یکبارگی 27ویں کی شب رمضان المبارک کے مہینے میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا، اور پھر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے حوائج اور مصالح کے مطابق اللہ تبارک و تعالی دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل فرماتے رہے۔ تو اس بات سے رمضان المبارک کا تقدس سامنے آتا ہے، رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کی فضیلت عند اللہ کتنی ہے کہ تمام آسمانی کتابیں اور تمام صحائف اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے میں اتارے۔ اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی رات مقرر فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 27ویں کی شب جب اللہ تبارک و تعالی لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف قرآن نازل فرما رہے تھے یکبارگی، تو وہ بھی لیلۃ القدر ہی کی رات ہے۔ اب لیلۃ القدر اگر اللہ تبارک و تعالی سال کے پورے سال میں اس کو رکھتے تو پورے سال میں 365 دن ہے، اور 365 دن جاگنا یہ امت محمدیہ کے لیے مشکل کام تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سمیٹ کے رمضان میں رکھ دیا، اور رمضان میں بھی پھر سمیٹ کے آخری عشرے میں رکھ دیا، اور آخری عشرے میں بھی پھر اس کو سمیٹ کے طاق راتوں میں رکھ دیا، جو 21ویں شب ہے، 23ویں شب ہے، 25ویں شب ہے، 27ویں شب ہے اور 29ویں شب ہے۔ ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی رات میں اس کو رکھ دیا ہے۔ اب ہر سال یہ ان راتوں میں گردش کرتی ہے، یہ مقدس اور عظیم رات، کبھی 21ویں کو، کبھی 23ویں کو، کبھی 27ویں کو، کبھی 29ویں کی شب کو لیلۃ القدر ہو جاتی ہے۔ امت کا عام مزاج یہ بنا ہے کہ وہ 27ویں کی شب کو یہ تصور کرتی ہے، یہ بات امت تسلیم کرتی ہے کہ 27ویں کی شب ہی لیلۃ القدر ہے، اور عموماً ہمارے بر صغیر میں، پاک و ہند میں 27ویں شب کا زیادہ ہی اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کسی ایک رات کے ساتھ جوڑے نہیں رکھا، بلکہ جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں وہ اس میں جو ہے کسی بھی طاق رات میں وہ گردش کر لیتی ہے، کسی رات جو ہے وہ 21ویں کو، کبھی 23ویں کو، کبھی 27ویں کو جو ہے یہ واقع ہو جاتی ہے، اور اس پہ جو ہے بہت سے آثار شاہد ہیں۔ ایک صحابی وہ فرماتے ہیں کہ میں بالکل ایک سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، اور بالکل کھارا پانی تھا، اس کو
رات کو جب میں نے اس سمندر سے چلو بھرا اور اس کو منہ میں ڈالا تو وہ انتہائی شیرین اور میٹھا ہو گیا تھا۔ تو وہ 21ویں کی رات تھی یا 23ویں کی رات تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا تھا کہ پروردگار مجھے شب قدر میں بیداری کی توفیق عطا فرما۔ 23ویں رمضان کی شب تھی کہ مجھے کسی نے جھنجھوڑا اور کہا کہ اٹھو عبادت کرو، تو اب یہ 21 کی بھی آپ کے سامنے اس کا اثر گزر گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 23ویں کی شب کو دیکھا۔ اسی طرح اکثر اوقات جو ہے اس کا وقوع وہ 27ویں کی شب کو ہوتا ہے۔ ہر ایک کی اپنی دلیل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 27ویں کی شب ہی کو لیلۃ القدر واقع ہو سکتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر کا لفظ 3 جگہ آیا ہے، اور لیلۃ القدر کے الفاظ وہ 9 ہیں۔ تو 9 کو اگر ہم 3 سے ضرب دیں گے تو 9 3 27 بنتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 27ویں کی شب کو جو ہے لیلۃ القدر کا وقوع ہوگا۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے بطور دلیل کہ لفظ حتی جو آیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں، تو یہ 27واں کلمہ بنتا ہے، لہذا جو ہے اس کا اکثر وقوع جو ہے 27ویں کی شب کو ہوگا۔ لیکن بہتر اور تحقیقی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آخری عشرے کی ہر طاق رات میں جستجو کرے اور شب قدر کو تلاش کرے، اور ایک ہی رات پر اکتفا کر کے جو ہے اپنے آپ کو مزید خیر سے اور بھلائی سے نہ روکے، بلکہ میں نے عرض بھی کیا کہ یہ اس میں طاق راتوں میں آخری طاق راتوں میں جو ہے کسی بھی رات یہ واقع ہو سکتی ہے۔ تو جو ہمارا مزاج بنا ہے کہ 27ویں شب کو جو ہے صرف احیا کرنا یہ زیادہ مناسب اور حقیقت کے زیادہ قریب نہیں ہے، بلکہ ہر طاق رات میں اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے تاکہ ہم شب قدر کی برکتوں سے اور اس کی فضیلتوں سے مستفید ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔